السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها لا يقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ گونگی ہو گئی آج زباں کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ گونگی ہو گئی آج زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ اور توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے پوچھا کہ یہ کیا مہینہ ہے، کسی کافر نے جو پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، شرم سے پانی گرا ہاتھ سے رمضان کہتے کہتے، شرم سے پانی گرا ہاتھ سے رمضان کہتے کہتے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دوستو، رمضان المبارک کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک میں جن اعمال صالحہ کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، ان میں سے ایک عمل تلاوت قرآن مجید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا ہے، وہاں اس کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ اس نے اس ماہ میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، جو کہ لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا رمضان المبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس آیت میں روزے کی فرضیت کا بیان ہے۔ شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں، جیسا کہ پچھلی امتوں کے روزے کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے تھے۔ یاد رہے رمضان کے روزے 10 شعبان المعظم 2 ہجری میں فرض ہوئے ہیں۔ دوستو، آیت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ روزے کا مقصد تقوی پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں کیونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے اور حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہو ہی جاتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعہ آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ دوستو، رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں تلاوت قرآن میں پاک کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔